میں دنیا میں جب بھی سفر پہ نکلتا ہوں تو اکثر سوچتا ہوں کہ پاکستانی بچہ پیدا ہوتے ہی زندگی کی 99% بازی ہار چکا ہوتا ہے۔ اسے پیدا ہوتے ہی کیا ملتا ہے؟ اسے کن غلاظتوں اور نجاستوں کا، زیادتیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ پیدا ہوتا ہے ایک انتہائی آلودہ ماحول میں۔ اسے ملتی ہے غلیظ، گندی، ملاوٹ زدہ خوراک۔ وہ پیتا ہے ناپاک پانی۔ اسے جو انجیکشن لگتے ہیں وہ بیشتر جعلی۔ اسے ڈاکو پولیس اور چور پٹواری ملتا ہے۔ بدماش اور گنڈے سیاستدان ملتے ہیں۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، گندی گلیاں، بے روزگاری ملتی ہے، بے انصافی ملتی ہے، تعلیم ملتی نہیں، ملتی ہے تو گھٹیا ملتی ہے، سب سٹینڈرڈ ملتی ہے۔ اسے فرقہ واریت ملتی ہے، اسے ذات برادری ملتی ہے، اسے طبقاتی تقسیم ملتی ہے، اسے کمی اور چودھری کا تصور ملتا ہے، اسے کٹ ملائیت ملتی ہے، اسے سرکس نما آوارہ ٹریفک ملتی ہے، اسے ایک ایسا ماحول، معاشرہ، سماج ملتا ہے جہاں ویپنا ہے، بجلی نہیں ہے، اور جہاں چند خاندانوں کے جن چپے کو دانش پر بھی جمہوریت کہتے ہیں اور اس پہ شرماتے نہیں۔ جہاں انگریز کے پروردہ جاگیرداروں اور کرپشن کی پیداوار سرمایہ داروں کی اجارہ داری کو جمہوریت سمجھنے کا، کہنے کا جرم کیا جاتا ہے۔ یہ ہے ان کی جمہوریت، جس سے 67 سال کی آمریت پیدا ان کی خباثت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر یہ بے غیرت جمہوریت نہ ہوتے، اگر یہ ڈیلیور کرتے، اگر یہ کمیشن اور کک بیکس نہ کرتے، اگر ریمنڈ ڈیکر جیسے لوگوں کو ان کے نوحے نہ لکھنے پڑتے، اگر یہ مین ہول کے چوری کے ڈھکن خرید کے کھرب پتی نہ بنتے، یہ فوج آتی کبھی، یہ بے غیرت بھوکا مار دیتے، لوگوں کے رستے نہ روکتے۔ عورتیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں رکشوں اور ویگنوں میں بچے جنم دیتی ہیں۔ یہ جمہوری حکمران، اور تم روٹی نہ دو، عزت تو دو۔ اس کی زبان کھینچ لینے کو دل کرتا ہے جو اسے جمہوریت بنا کے پینٹ کرتا ہے۔ اگر یہ کوئی انسان کا بچہ ہوتا ہے ان میں، جرأت کرتی فوج ان ڈاکوؤں کو دیکھ کے، ان پسماندہ، فکری طور پہ بوسنے، جذباتی طور پہ کنگال، دین فروش، یہ خلفائے راشدین کا نام لیتے ہیں۔ ان کے گھروں کے باہر پونے شہر کی پولیس ہوتی ہے، اور کوئی حیا کرو، کس جمہوریت کے جال میں پھنسا کے میرا دادا ایک نسل، آپ دوسری، میں تیسری نسل پاکستان پہ قربان ہو رہا ہوں، اور میں یہ قربانی نہیں دینا چاہتا۔ اور اب بات تھوڑی اس بات پہ کہ ہماری موجودہ حالت، ہمارے اعمال، اقدار، معیار، عادات، ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر
وہ جو آقا نے فرمایا تھا جیسے لوگ ہوں ویسے حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، تم جیسا میں ہوں ویسے ہی غلیظ مجھ پہ مسلط ہیں تھے اور تب تک رہیں گے جب تک میں چیزوں کو ان کے ٹھیک ترازو میں دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا اور بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لنڈے کی فلسفی، ہمارے یہ رویے اتنے گندے اور غلیظ کیوں ہیں؟ ہم کیوں ذوالفقار علی بھٹو، پھر کیوں اس کی بیٹی اور پھر کیوں اس کے بیٹے وہ غلام ہو، ان کے پشتینے غلام ہو؟ نواز شریف، شہباز شریف، آگے بنگے چبے ایک اور قطار، اپنی اولادیں گروی رکھی تم نے ان کے آگے، اور یہ رویہ اس لیے ہے کہ میں نے اور آپ نے، ہم ان لوگوں کی اولاد ہیں جنہوں نے 1000 سال کی غلامی کاٹی۔ ہمیں آزاد بن کے نہ سوچنا آتا ہے، نہ بولنا آتا ہے، نہ زندہ رہنا آتا ہے۔ کام کرنے والا کمی، بدماشی کرنے والا چاہیے، ان سب کے غلام، چونکہ 1000 سال کی غلامی آپ کے جینز میں ہے۔ بکواس کرتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں بر صغیر پہ مسلمانوں کی 1000 سال حکومت، چند مسلمان خاندان اور وہ بھی غیر ملکی جنہوں نے کتوں جیسا سلوک کیا، تاریخ اٹھاؤ۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت میں دیتا ہوں کہ اگر 2014 میں تمہارے مقامی حکمران تمہیں کیڑے مکوڑوں سے زیادہ وقت اور حیثیت دینے پہ تیار نہیں، تو یہ غزنوی، یہ غوری، یہ کھلجی، یہ تمہارے اسلاف کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے؟ اکثر حملے دیکھو، جب فصلیں جوان ہوتی تھی یہاں آتے تھے، فصلیں لوٹتے تھے، دولت لوٹتے تھے، بہو بیٹیاں اٹھا کے لے جاتے تھے، بچے لے جاتے تھے تاکہ بطور غلام ان سے کام لیا جا سکے۔ کیا ثبوت ہے؟ اپنی 1000 سالہ بربادی کا جو سارا سلسلہ ہے، اس کو سمجھیں۔ میرا ایک شعر ہے کہ تجھے یقین ہے تو فتح میں بدل دے گا، تو کیوں شکست سے فہم کر رہا ہے تو؟ میں غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام سن 2014 میں غلام ہونے سے انکار کر